اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو اللہ کی اپنی صفت ہے وہ اس دنیا میں نازل فرمایا ہے ہماری بہت سی ضرورتوں کے لیے، بہت سے فوائد کے لیے، خاص طور پر ہمارے دینی فوائد کے لیے اور ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، ایمانداروں نہیں، ایمان لانے والوں سے نہیں فرما رہے، سبھی لوگوں، اے لوگو، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس ایک بہت اہم نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ مراد یہ قرآن کریم ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ قرآن کریم کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے۔ عربی میں جو لفظ موعظت ہے، موعظت عربی میں کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل میں اتر جائے، دل کو متاثر کرے، صرف کانوں کو، دماغ کو نہیں، ایسی نصیحت جو دل کو متاثر کرے، دل صرف اثر پذیر ہو، وہ موعظت کہلاتی ہے عربی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظت آئی ہے، نصیحت آئی ہے۔ دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ جسمانی روگ بہت سے روگوں کی شفا بھی اس سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم جو اصل آیا ہے وہ دلوں میں جو روگ ہیں ان روگوں کے علاج کے لیے ہے۔ دل میں کیا روگ ہیں؟ سب سے بڑا روگ ہے کفر، شرک، نفاق، دنیا کی محبت، آخرت کو بھولے رہنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ شرک، کفر، نفاق، دنیا کی محبت، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، آخرت کو بھولے رہنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، اور اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو کیسے جینا ہے وہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا جو پہلا قافلہ تھا اور آج کے مسلمانوں میں جو فرق پڑ گیا ہے وہ فرق یہی پڑ گیا ہے کہ اس وقت کا مسلمان 90% نہیں، 99% نہیں، 99.9% اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو مارگ درشن تھا، جو ہدایت تھی، جو رہنمائی تھی، اس کے مطابق ان کی لائف تھی۔ آج یہ صورتحال نہیں رہی۔ آج مسلمانوں کی تعداد ان گنت ہے، گن نہیں سکتا کوئی، دنیا میں ان کی تعداد گن نہیں سکتا، اور جو گن کر بناتے ہیں وہ بھی گپلا کرتے ہیں، صحیح نہیں بتاتے۔ اور اس وقت انگلیوں پہ گرنے کے بقدر تھے، مگر وہ باعزت تھے۔ یہ اتنے ہیں بے عزت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم سے کچھ قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں، اور اسی کتاب کریم کی وجہ سے کچھ قوموں کو نیچے پستی میں لے جاتے ہیں۔ اوپر کسے اٹھاتے ہیں؟ جو اس کتاب کو اپنا دستور زندگی بناتے ہیں، جو اس کتاب کو اپنا دستور زندگی بناتے ہیں۔ نیچے کسے گراتے ہیں؟ جو اس کتاب کو پسے پشت ڈالتے ہیں۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ اسے اپنے لیے دستور زندگی نہیں بناتے ہیں۔ کہا ہے شاعر اس نے کہ وہ دنیا میں سرخ رو تھے حامل قرآن بن کر، وہ دنیا میں سرخ رو تھے حامل قرآن بن کر، ہم دنیا میں پست ہیں تاریخ قرآن بن کر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رہنمائی ہدن ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو ایمان ہی نہیں لاتا اس کے لیے کیا رحمت ہوگی؟ بھیجا سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے، لیکن جو اس کی ہدایت کو مان لے، اس پر ایمان لائے اس پر۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ کہیے لوگوں سے اللہ کا انعام یہی قرآن، اللہ کی رحمت مہربانی، اللہ کی رحمت مہربانی یہی قرآن، اسی پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں۔ یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ اکٹھا کرتے ہیں۔
لوگ جو جو چیزیں اکٹھا کرتے ہوں، نالج، دوسرا نالج ہو، دوسرے اس میں دولت ہو، دوسری دنیا کا ساز و سامان ہو، یہ قرآن سب سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حسد، جلنا جائز نہیں، مگر دو آدمیوں پر جل سکتے ہیں۔ لا حسد الا فی اثنین، ایک تو وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی اور وہ شب و روز، رات اور دن اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس پر رال ٹپکانی چاہیے، اس پر ریجھنا چاہیے، اس پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت اسے دی ہے اور وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، کاش میں بھی۔ آج کل رشک کرنے والے بہت ہیں مگر کرتے کچھ نہیں، صرف رشک ہی کرتے۔ ارے بھائی رشک کرتے ہو تو تم بھی لگو اس لائن پر۔ اللہ میاں کے یہاں کوئی بین تھوڑی ہی ہے کہ اس کو دولت ملی تمہیں نہیں ملے گی، تم بھی لائن میں لگو تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ لیکن ہم صرف زبانی رشک کرتے ہیں، زبانی آرزویں کرتے ہیں اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس مال کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ریجھنے کی اور رشک کرنے کی بات ہے کہ کاش اللہ ہمیں ایسا مال دیتا تو ہم بھی ایسا خرچ کرتے۔ اس پر لوگ ضرور عمل کرتے ہیں، وہ پہلے والے پر تو عمل نہیں کرتے، اس پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ ہر ایک اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ فلاں سے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو دوسرا جز ہے، جب اللہ مال دے دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حوصلہ اور دل گردہ چاہیے۔ وہ حوصلہ اور دل گردہ اللہ جسے دے دیں، اور اللہ نے بہت سے بندوں کو وہ حوصلہ اور دل گردہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کا کام تو پہلے دن سے چندے سے ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ مولویوں کا کوئی دھندا نہیں، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، چندہ ہی چندہ مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام کا کام تو پہلے ہی دن سے چندے سے ہو رہا ہے، اور چندہ سب سے پہلے آقائے دو جہاں نے مانگا، جن کے ہاتھ میں تو دولت نہیں تھی لیکن خدا کے وہ محبوب تھے۔ اگر وہ چاہتے اور خدا سے درخواست کر دے تو اللہ سب کچھ انہیں دے سکتا ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ ایک مرتبہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ جو پہاڑوں کے کنٹرول پر، نگرانی پر مقرر ہے، وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی مرضی، ڈیزائر چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا کر دیے۔ تہامہ، مکہ شریف تہامہ کے اندر ہے، اور یہ قصہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ فرمایا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی ڈیزائر ہو تو تہامہ کے سارے پہاڑ سونے کے کر دیے۔ حضور نے جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا جائے میری طرف سے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤں، اور ایک وقت فاقہ رہے تاکہ صبر کا ثواب حاصل کروں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کوئی خدا نہیں تھے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق تھا ان کا تعلق تھا پروردگار عالم سے، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی خواہش معلوم کی۔ وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں چاہا، انہوں نے ایسا راستہ ڈالا جس راستے پر قیامت تک حضور کی امت چل سکے۔ حضور مانگ لیتے تو حضور کو مل جاتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ قیامت تک ساری دنیا کے زمین کے چپے چپے پر جتنے پہاڑ ہیں وہ سونے کے بن جائے تو ضروری نہیں؟ پھر دوسری جگہ کے مسلمان کیا کرتے؟ تو حضور نے ایسی چیز اختیار فرمائی کہ حضور کی امت پوری دنیا میں کہیں زمین کے کسی خطے پر ہو، وہ دین کا اپنا کام، دین کی گاڑی خود ہی گھسیٹے، وہ ان سونے کے پہاڑوں سے بہتر ہے۔ سونے کے پہاڑ تو کسی دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو حوصلہ اور جذبہ ہے ملت کا اور امت کا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور اس کے بعد مکی زندگی ہو، اس میں تو زیادہ چندے نہیں کرنے پڑے۔ پھر مدنی زندگی میں جب جہاد اور قتال شروع ہوئے، کوئی چیز نہیں تھی حضور کے پاس، نہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سامان تھے، نہ کچھ تھا، اور دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کر کے آگے آ رہا ہے، مکہ سے اٹھ کر کے مدینہ کا گھیرا ڈال رہا ہے۔ لڑنا ضروری ہو گیا۔ قرآن کریم میں ہے
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے کی اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، یقاتلون جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، تو کہاں تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی اجازت دی ان کے لوگ۔ یہ مدینہ میں جا کر آیت نازل ہوئی ہے، جب جنگیں شروع ہوئی تب سامان کہاں سے لانا؟ تو ہر جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے درخواستیں کی ہیں اور مسلمانوں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ قرآن کریم میں سے وہ آیتیں جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہیں، اگر ان کو ایک طرف کر دی جائے تو 1/3 قرآن کے اندر یہی مضمون ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں یہی سب اللہ کے دین کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، دوسرے کاموں کے لیے۔ 1/3 قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور خرچ کے مقدار اللہ میاں کے نہیں دیکھی جاتی، کیسے موقع پر خرچ کیا تھا وہ اللہ میاں کیا دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور خود نکلے گھر سے اور اللہ کے راستے میں لڑے، یہ برابر نہیں ہیں ان کے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑے، وہی صحابہ ہیں۔ لیکن مکہ فتح ہو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کام دونوں اللہ نے فرمایا برابر نہیں۔ ان کا مقام جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ کتنا بڑا مقام؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، صحابہ سے حضور نے فرمایا ہجرت کے بعد کہ اگر تم اللہ کے راستے میں، یہ احد پہاڑ ہے، مدینہ میں جائیے مسجد نبوی سے نکلو گے تو سامنے سرخ پہاڑ نظر آئے گا، سارے مدینہ سے اونچا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، اتنا سونا اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے تو میرے صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے اللہ کے راستے میں اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے 500 گرام جو خرچ کیے تھے اللہ کے راستے میں، یہ وہ احد پہاڑ کا سونا خرچ کر کے اس کو درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لوگوں کی ہیلپ کا محتاج تھا۔ یہ محتاج لفظ اچھا نہیں معلوم ہوتا لیکن میں ایسے استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، یہ تو میں ایک ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ محتاج سے بہتر نیڈ لفظ زیادہ اچھا ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام کو نیڈ تھی کہ صحابہ مسلمان اسلام کا ہیلپ کریں، تعاون کریں۔ مکہ فتح ہو گیا، اب اسلام کو نیڈ نہیں ہے، اسلام محتاج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خرچ کرتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، راہ خدا کے لیے، تو وہ اپنی آن شان بان بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اسلام تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ تو جس وقت میں نیڈ ہے اس وقت خرچ، جب نیڈ پوری ہو جائے اس وقت کا خرچ، دونوں خرچ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ دونوں کا ثواب دیتے ہیں، مگر موقع اور موقع کے اعتبار سے خرچ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کا یہ کلام ہم نے ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اتنے بڑے مجمع نے اکٹھا ہو کر کے یہ دولت پورے ماہ مبارک میں حاصل کی ہے اور سنی ہے، وہ سب اسی آپ کے اس مسجد کی برکت۔ یہ مسجد نہ ہوتی، یہ مرکز نہ ہوتا، مسلمان متفرق ہوتا، بکھرا ہوا ہوتا، کوئی گھر میں پڑھتا کوئی نہ پڑھتا، اور یہ مسجد ہمارا ایک مقام بن گیا۔ اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، تسبیح کے سارے دانے اکٹھا ہو گئے، تسبیح مکمل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ دن یاد ہے، اور جیسے کہ آج میری نظروں کے سامنے ہو، وہ دن مجھے پوری طرح سے یاد ہے جب ہم یہاں یونٹ کے اندر کرائے پر نماز پڑھتے تھے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا۔ جب میں پہلے سال آیا ہوں تو میں وہی وقت میں نے گزارا ہے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا، گھر سے ہم وضو کر کے آیا کرتے تھے۔ وہ دن بھی مجھے یاد ہے، اور آج ایک اس سال میں آیا تو اس مسجد کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گئے۔ یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی شاندار مسجد آپ حضرات نے بنا دی ہوگی۔ واقعی میں تصور، میں سمجھا کہ کام ہو گیا ہوگا، پچھلے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تیسرے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تو میں نے سمجھا کہ اس میں کوئی پلاسٹر ولاسٹر کر دیا ہوگا۔
میں اتنا ہی سمجھتا تھا، لیکن جب پہلی مرتبہ میں اس سال آ کر داخل ہوا اور میں نے گھوم کر سارا پہلے گھوم کر دیکھا، بہت خوش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے ہمت نے اور حوصلے نے اتنا بڑا کام جو اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات نے کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، انسان کے بس کا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے۔ اب لوٹے میں سے ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی، لوٹے میں سے ہاتھی تو پاس ہو گیا، اب دم پھنس گئی، لگاؤ زور، دم کو بھی نکالو، کیا دم کیا حیثیت رکھتی؟ جب سارا ہاتھی نکل گیا ہے تو دم کے نکلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو ذرا دیر میں نکلے۔ جو ہمارے صدر صاحب نے جو اماؤنٹ بتایا ہے وہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، تو معمولی اماؤنٹ ہے، آپ میں سے 5 7 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اماؤنٹ وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہ قرض ہے، اور قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانگنے کا آئے تو ہنس دو، نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات اور دن اس کی فکر رہنی چاہیے کہ جلد سے جلد اسے ادا کرو۔ جن بھائیوں نے یہ قرض دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں جان میں خوب برکت عطا فرمائے، آخرت میں بھی جزا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن کمیونٹی کا فرض کیا ہے؟ کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ پہلی سے پہلی فرصت میں اس قرض کو اپنے بوجھ سے اتاریں، ان کے شکریہ کے ساتھ ان کا قرض ان کو ادا کریں، ان کو پہنچائیں۔ آج کی مجلس میں یہ قرض مکمل ہو جانا چاہیے، یہ وہ نیڈ کا وقت ہے۔ ابھی مسجد کو ضرورت ہے آپ کے ہیلپ کی اور تعاون کی، کل مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اس کی کوئی خاص ضروریات نہیں رہیں گے تو پھر خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں رہے گا جو آج ہے۔ پھر آج مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہر ثواب بڑھتا ہے تو آپ کے خرچ کرنے کا بھی ثواب بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمت کر کے لکھو نام اور اپنے تعاون پیش کرو اور جلد سے جلد پیش کرو تاکہ اس سے نمٹ کر کے کام آگے بڑھائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری جو کچھ حوصلے اور ہمت ہے ان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھیں۔ یہ تو کام ہمیشہ ہونا ہے، اسلام کا کام پہلے دن سے چندے سے شروع ہو اور آخری دن تک چندہ ہی چندہ ہو۔ یہ تو ہمارے آقا نے یہ راستہ اپنایا ہے، اللہ نے تو چاہا اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں، مگر حضور نے اپنی امت کے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھا، لہٰذا اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے اپنا کام سمجھو، اپنی ضرورتیں سمجھو۔ اپنا دین تو مقدم ہے اپنی ہر چیز سے، لہذا اپنی ضرورتیں سمجھ کر کے دو۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قرآن نے جواب دیا قل العفو، آپ جواب دیجئے کہ تمہاری ضرورت اس سے جو بچا ہو اب اللہ کے راستے میں خرچ ہو، تمہاری ضرورت سے جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہاری ضرورت، یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز الگ ہے، اس میں آپ کو آزادی چھوڑ دی گئی، باقی تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ قصہ میں سناؤں، حدیث شریف یہ قصہ سناؤں، اس سے معلوم ہوگا کہ آدمی کے سوچنے کے انداز کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اسلام کی جو سب سے آخری جنگ ہے اور جو بہت دور تبوک تک لشکر گیا تھا اور 30,000 کا لشکر گیا تھا اور سخت گرمیوں میں لشکر گیا تھا، اس کے لیے حضور نے چندے کی اپیل کی تھی اور یہ اپیل کی تھی کہ ہر آدمی جو زیادہ سے زیادہ چندہ پیش کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم کا فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں ہر نیک کام میں، آج میرے لیے چانس گولڈن ہے کہ میں آگے نکلوں، کیونکہ وہ وقت اتفاقاً ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر کے پاس میں کچھ زیادہ نہیں تھا اور حضرت عمر کے پاس میں اس وقت اتفاقاً بہت کچھ تھا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی تمام مال کا ہاتھ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ کتنا تھا معلوم نہیں، دیکھو انہوں نے سوچا کہ میری ضرورت ہاف رہے گا تو میری ضرورت چلتی رہے گی اور یہ ہاف میری ضرورت سے زائد ہے، وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے کتنا چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اپنی ضرورتوں۔ تو حضور نے بہت کچھ دعائیں دی، آدھا لے آیا اپنا سب کو، بہت دعائیں دی حضور۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے اور حضرت ابو بکر بھی آ گئے، وہ ایک چادر میں کچھ باندھ کر لائے اور لا کر پیش کیا چندہ۔ حضور نے ان سے بھی یہ سوال کیا
کہ अबू बकर कितना लाए और कितना छोड़ कर आए। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह जो कुछ था सब ले आया। तो हुजूर ने पूछा फिर पीछे बाल बच्चों के लिए? तो उन्होंने कहा अल्लाह रसूल का नाम छोड़ कर आया। अल्लाह रसूल से के नाम से तो सब कुछ हो सकता है अगर हमारा यकीन हो। देखो इनके भी सोचने का अंदाज है, हजरत अबू बकर के भी सोचने का अंदाज है कि जायद कितना है, और हजरत उमर के सोचने का भी अंदाज है। हम इसको पाबंद नहीं किए गए कि नहीं हर मुसलमान हजरत अबू बकर की तरह सोचे, नहीं, हर आदमी को उसके डिजायर पे सोचने पर आजादी दी गई। ये सोचो, देखो ये भी एक सोचने का अंदाज है, ये भी सोचने का अंदाज है। जब हजरत उमर ने ये जवाब दिया तो हुजूर ने उनको भी बहुत दुआएं। हजरत उमर कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि इस बंदे से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, अबू बकर से आगे नहीं निकला जा सकता। आज जबकि उसके पास कुछ नहीं था, उसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, तो किसी दूसरे वक्त में मैं क्या बढ़ूंगा। मालूम है हजरत अबू बकर की वो पोटली हजरत उमर के हाथ से आगे बढ़ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दौलत का पूरा आधा दिया था, उस पूरे आधे से ये पोटली आगे बढ़ गई। उसमें कुछ खजूरें थी और कुछ सामान था दूसरा। तो मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ तो दिल के हौसले और जज्बे पर दिया जाता है। एक शख्स है उसके पास $1000 हैं, वो 5 देता है, और एक है उसके पास कुल $10 हैं, वो उसमें से 5 देता है। ये 5 और ये 5 बराबर नहीं हो सकते, ये 5 और ये 5 बराबर नहीं हो सकते हैं। तो देखने में 5 और 5 हैं, लेकिन नहीं, जब $10 वाला 5 निकाल के देगा तो उसके दिल की कैफियत देखो कितना बोझ पड़ेगा, और 1000 वाला 5 देगा तो कुछ भी नहीं बोझ पड़ेगा। ये तो ऐसा जैसे फकीर को चवन्नी दे दी। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ताला की यह कीमत दिल के जज्बात की है, और जज्बात अपने आदमी के अपने इख्तियार में है। जज्बात आदमी के इख्तियार में है, वो चाहे तो ऊंचे से ऊंचे जज्बात करे और चाहे तो पस्त से पस्त जज्बात करे। आदमी दिल की कैफियतों से अपने आमाल को बेहतर से बेहतर भी बना सकता है, और दिल की कैफियतों के बिगड़ जाने से उसके आमाल बदतर से बदतर भी बन सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दिलों की खुशी के साथ, दिलों के वाफिर जज्बात के साथ, दिलों के बढ़े हुए जज्बात के साथ, उमंगों के साथ अपनी जरूरतों को मलहूज रखकर आपकी जरूरतों से जो जायद हो, आपके इस मरकज की और सेंटर की एक नीड है और हाजत है, जो सर पर बोझ और कर्ज है, ये कर्ज आज पूरा हो ही जाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हजरात से जो मैंने उम्मीद बांधी है उसमें मैं ना उम्मीद और ना मुराद नहीं हूंगा। काम शुरू करोगे।